نہیں، پہلے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں پورے ملک کو ایک ایسی صورتحال میں ڈالنا ہے کہ ہر بندے کو پتا ہو کہ میرے ہمسائے میں کون ہے، میرے سامنے کون ہے، گلی میں کون آیا، ادھر کون آیا، ادھر کون آیا، کون دہشت گرد ہے، کون یہاں انوانٹڈ آیا ہے، تاکہ ساری قوم جو ہے اس کو یعنی دہشت گردی کے ذریعے جنگ مسلط کی ہوئی ہے نا دشمنوں نے. اب اس کی تفصیلات جیسے فیصل صاحب بھی بتا رہے ہیں، آپ بھی بتا رہے ہیں، آئی ایگری ود بوتھ آف یو. جب تک آپ پوری قوم اس تہیے پر نہیں پہنچ جاتی کہ کوئی ایک بھی اپنی سرزمین پر دہشت گرد نظر آئے تو ہم نے چین سے نہیں بیٹھنا، ہم نے گھر جا کے سو نہیں جانا، ہم نے ریاستی اداروں کا ساتھ دینا ہے، ہم نے ان کو چن چن کے پکڑ کے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے، ان کو چراہوں پر ان کو لٹکانا ہے تاکہ کوئی جیسے اب پاکستان کی یہ حدود، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ 84 میں جب پاکستان نیوکلیر پاور بن چکا تھا تو کسی ملک کو ہمت نہیں ہوئی پاکستان کے اندر داخل ہو. پھر اسی طرح ابھی لندن کے جب جہاز گرا اور دوسرا بھی، پھر کافی دیر ان کو یعنی اب کوئی مودی کو الٹی سیدھی کسی نے پٹی پڑھائی کہ بڑا اچھا وقت ہے، ابھی فیصل واڈا اور غلام حسین جو ہیں دونوں ایک پیج پر نہیں ہیں، تو دس از دی ٹائم ٹو اٹیک. تو الحمدللہ پاکستان کو اللہ نے فتح نصیب کی ہے. اگر کوئی بہت بھی کم کریڈٹ دے تو وہ ہے کہ انڈیا ہیز فیلڈ ٹو ڈیفیٹ پاکستان. تو ہیونگ سیڈ دس، ایک پہلا کام یہ ہے، صرف میڈیا نہیں، صرف حکومت نہیں، صرف فوج نہیں ہے، آخری بچے کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ دشمن کے گماشتوں پر، ایجنٹس پر، ان کے جو بھیجے ہوئے ہیں دہشت گرد ہیں اور جو بندے معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، اگر ان کو کوئی رعایت رود یعنی دینی پڑتی ہے تو وہ یعنی بھگتی ویسے بھی سیاسی لیڈر ہے تو ان کو انہیں کہ سارے ویلکم ہے، ماسوائے جو پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھا کے آ رہے ہیں ان کے نہ صرف ہتھیار ان کے اوپر ہی استعمال کیے جائیں گے بلکہ ہم ان کو جہاں سے آئے ہیں وہاں ان کی ڈیڈ باڈیز بھی ادھر ہی جائیں گے، جا کے ان کو وہاں جا کے ان کو شمشان گھاٹ پر ان کو جلایا جائے. پاکستان کو ہم نے ان ناپاک لوگوں سے پاک کرنا ہے. اگر پوری قوم کو آپ اس کام پر نہیں لگاتے تو آئی ایم سوری، ٹوڈے دیز چلڈرن، ٹمارو another group, ڈے آفٹر another group. بالکل صحیح جو صاحب آپ 100% درست فرما رہے ہیں، بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے. حسن یوب، بنیان مرصوص سیسا پلائی ہوئی دیوار جب ہم بن گئے، ساری دنیا کو نظر آ گیا کہ یار یہ تو جو چوئی صاحب نے بات کی ہے نا، بڑی اچھی مطلب انہوں نے جو حوالہ دیا ہے کہ ان کو شاید یہ خیال تھا کہ پاکستان کے اندر اس وقت سیاسی جماعتوں کی آپس میں لڑائی ہے، تقسیم ہے، دس از دا رائٹ ٹائم، ٹارگٹ کریں جب ہم مطلب ادھر سے ہم ماریں گے، اندر ملک کے اندر ویسے ہی اتفاق نہیں ہے تو پھر پاکستان خدا نخواستہ جو ہے نقصان ہوگا پاکستان کا، ہم کر دیں گے. لیکن ہم تو اکٹھے ہو گئے. اب پھر اس طرح کی حرکتیں وہ کر رہے ہیں. پھر بی ایل او کے کچھ جو حمایت کار، سہولت کار، وہ کہیں گے دیکھا جی بی ایل اے والوں کو فلانا ٹھکانا. سو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم میرے خیال میں یہ سرفراز بگٹی صاحب کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا آنے والے دنوں کے اندر کہ ہی ہیز ٹو سارٹ آؤٹ کہ وہ کون لوگ ہیں جو بی ایل اے کے حمایتی ہیں، سپورٹرز ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جن کا جنون اگر کوئی کنسرن ہے سیاسی تو اس کو ایڈریس کیا جائے. بلوچ یکجہتی موومنٹ کی جو لیڈر ہیں مارنگ بلوچ، ان کی رہائی کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ اختر مینگل صاحب نے ایک اپنا دھرنا کیا تھا. کیا گیا تھا جو مارنگ بلوچ صاحبہ نے ہاسپٹل سے جعفر ایکسپریس میں مارے گئے دہشت گردوں کی لاشیں ریسیو کی تھی. آپ کے علم میں یہ بات. تو پھر ان کے خلاف جو ہے وہ بالکل انہوں نے جو ہے وہ ان کو مارنگ بلوچ کو بالکل رہا نہیں کیا. انہوں نے سر دھڑ کی کوشش کر لی اختر مینگل نے اور کسی طریقے سے رہائی کروا لیں لیکن وہ نہیں کروا سکے. تو بیسیکلی آپ یہ دیکھ لیں کہ براس کے نیچے بی ایل اے ہے، بی ایل ایف ہے، یہ تمام کے تمام لوگ کام کر رہے ہیں. اب تو جو ہے وہ ٹی ٹی پی بھی ان کا حصہ ہے. اب جو فتنہ خوارج جس کو ٹی ٹی پی بھی کہتے ہیں، موسٹ لائکلی جو یہ واقعہ ہے اس کی ذمہ داری شاید ٹی ٹی پی اپنے سر لے لے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بی ایل اے واردات بی ایل اے نے کی ہے لیکن ذمہ داری شاید جو ہے کیونکہ دونوں پراکسیز ہیں را کی، دونوں انڈین پراکسیز ہیں اور دونوں کام کر رہی ہیں. تو یہ اب کیونکہ سرفراز بگٹی صاحب نے بات کی نا کہ تم کیسے بلوچ ہو، تم بلوچ کے نام پر دھبا ہو، تم جانور ہو، تم حیوان ہو، وہ جو باتیں کی انہوں نے کہا ہم چن 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 کر ماریں گے. تو اب اس کو کور کرنے کے لیے
وہ اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ وہ شاید جو ہے وہ انڈیا اب چاہے گا کہ اس طرف چلا جائے. اب وہ بات کر رہے تھے اجیت دول کی, اور اجیت دول ہو گیا, امت شاہ ہو گیا, نریندر مودی ہو گیا, یہ تینوں لوگ تو الگ الگ ہیں لیکن مائنڈ سیٹ ان کا ایک ہے. ان کی جو فطرت ہے وہ کم ظرف ہے, یہ عیاری ہے کسی کے ساتھ, اور ایک گھٹیا اور نیچ طریقے سے جو ہے نا وہ حملہ کرتے ہیں پاکستان کے اوپر. یہ مائنڈ سیٹ ہے ان کا. تو اس مرتبہ میرے خیال کے مطابق رسپانس جو یہ ہمارے شہداء ہیں آج خزدار واقعے کے, ان کا بدلہ کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, بہت جلد اس کا بدلہ ہم لیں گے انشاءاللہ. کیونکہ بات یہ تھی کہ جعفر ایکسپریس کا زخم ابھی تازہ تھا, تو اس زخم کی موجودگی میں انہوں نے ہمارے سینے پر آ کر ایک اور زخم لگایا ہے. تو یہ زخم جو ہے, یہ اب یہ جو خون ہے ان شہداء کا, یہ ریاست پاکستان کے اوپر قرض ہے. اور آج ہی انشاءاللہ میرے اللہ کو منظور ہوا, یا بہت جلد, میں ٹائم نہیں بتاؤں گا, بہت جلد جواب ملنے جائے گا, ملے گا ایسا جواب کہ ان کی جو ہے نا وہ نسلیں یاد رکھیں گے.